ڈاکٹر صاحب، جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں کھانے پینے کی، ان میں جو ٹیکسز ہے اس پر بھی کمی کے لیے پی ایم نے کچھ سفارشات مانگی ہیں، اپنی ٹیم سے تجاویز مانگی ہیں. ممکنہ طور پر وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہیں اور کیا سفارشات ہو سکتی ہیں؟ ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب وہ 2.5 سال بعد جو ہے وہ سفارشات مانگ رہے ہیں، اور سفارشات اس طرح سے مانگ رہے ہیں جیسے یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے. ابھی بات کی گئی، چغتائی صاحب نے بلوں کی بات کی. تجاویز میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ بجلی کا بل میں لایا ہوں دکھانے کے لیے. یہ بجلی کا بل جنوری کے مہینے کا ہے، 4,500 روپے کا اصل بل ہے، اور اس حکومت کے محصولات لکھے ہوئے ہیں 1,000 روپے. یعنی 4,000 روپے کے بل پہ اگر مجھے 1,000 روپے گورنمنٹ کو محصولات دینے پڑے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25% آف دی ایکچوئل چارجز جو مجھے دینے ہیں اس پہ 25% زیادہ میں دے رہا ہوں. اچھا، اب وہ چارجز کیا ہیں؟ اب میں اگر آپ کو اس میں مختصر بتا دوں عوام کے لیے، اور یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. ابھی کہا گیا کہ جی ڈھکے چھپے ٹیکس ہے، یہ کھلے ہوئے اس پہ لکھا ہوا ہے. یعنی جو اصل یونٹ ہے وہ تو 4.5 میں نے کہا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 332 روپے، ایف سی سرچارج 125 روپے، ٹی آر سرچارج 470 روپے، ٹیلی ویژن فیس 35 روپے، جنرل سیلز ٹیکس 884 روپے، اور این جے یعنی نیلم جہلم سرچارج چارج کیا جا رہا ہے 29 روپے 20 پیسے، اور سیلز ٹیکس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 56 روپے چارج کیا جا رہا ہے. یہ 1,000 روپے میں اضافی دے رہا ہوں 4,000 روپے کے بل پہ. اگر پرائم منسٹر صاحب اتنے بھولے ہیں کہ ان کو تجاویز چاہیے تو بھائی میرے صرف ایک بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لو. اس میں یہ جو 1,000 روپے کا ٹیکس عوام غریب کو دینا پڑتا ہے، یہ دس از ناٹ راکٹ سائنس. اس کو ختم کر دو، عوام پر بوجھ کم ہو جائے گا. اچھا، جو ٹیکسوں کی بات کی جاتی ہے، ٹیکس یہ پھر میں جو ناظرین ہیں جن کو شاید بالواسطہ اور بلا واسطہ کی تقسیم سمجھ میں نہ آتی ہو، میں سادہ سے الفاظ میں یہ بیان کر دوں کہ دیکھیں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے، ایک صوبائی زرعی ٹیکس ہوتا ہے، اور ایک پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے. اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. اور اسی میں سب سے زیادہ جعلسازی ہوتی ہے. کیوں جعلسازی ہوتی ہے؟ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اس کا جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس کاٹ لیا جاتا ہے. اگر 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے تو اس کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ، وہ کاروباری طبقہ اور زرعی طبقہ جو امیر ہے، جو اپنی اصل انکم ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ اصل چور ہے، وہ چراتا ہے. اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح پراپرٹی ٹیکس ہے. چھوٹی موٹی پراپرٹی والے پکڑے جاتے ہیں، جو بڑی پراپرٹی والے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ہم انڈائریکٹ یا بالواسطہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ 3-4 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک تو جنرل ٹیکس ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ میں شمار ہوتا ہے، 17% جنرل سیلز ٹیکس. اس کے علاوہ ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ سروسز پر بھی عائد کرتے ہیں، وہ بھی 16-17% ہے. پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہمارے مختلف سرچارجز اور لیویز ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو جن میں سے چند آپ کو بتائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان میں صرف 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے. ہر آدمی، اب وزیر اعظم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر وہ تجاویز مانگ رہے ہیں، دیکھیں صرف آپ پچھلے 2 ہفتے کا موازنہ کر کے دیکھ لیں. جو فروری کے پہلے ہفتے کا جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں جنوری کے مقابلے میں 31 اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں. یہ فروری کے پہلے ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں. 3 اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں جنوری کے مقابلے میں. دال، چنا، چاول. یعنی ہم کہتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو دال چاول کھا لو. اب دال چاول بھی بندہ کیسے کھائے گا؟ صابن کی قیمتیں بڑی ہیں. یعنی صابن، بندہ غریب آدمی نہانے سے پہلے سوچے کہ میں نہاؤں یا نہیں نہاؤں، میرا صابن بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ تو آپ کی حالت ہے. تو یہ کوئی، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ بڑے بھولے پن کی بات ہے کہ تجاویز 2.5 سال بعد مانگی جا رہی ہیں. ان کو ہم نے مان لیا کہ ان کو 2-2.5 سال، جیسے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں تو سمجھنے میں لگے کہ مسئلے کیا ہیں. اگر آپ کو 2-2.5 سال مسئلے سمجھنے میں لگے ہیں تو اس کا سیدھا سا حل ہے. اور آئی ایم ایف پہ بھی الزام دینا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کیوں مانگنے کے لیے. ان کا وعدہ تھا کہ ہم دوسروں سے بھیک نہیں مانگیں گے. آپ جا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا ہے؟ جب آپ مانگیں گے، ان کا آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات میں بیلنس کریں. جب آپ کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. لیکن اس کا اصل حل یہ ہے کہ ہم اپنے غیر پیداواری اخراجات کو کم کریں تاکہ عوام کا فائدہ ہو. تو اس لیے برائے مہربانی وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ یہ اس طرح کی بھولے پن کی باتیں چھوڑیں. 2.5 سال ہو چکا ہے، اب چیزوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اور یہ اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کرنے، اور یہ حکم دے دیا گیا ہے، نوٹس لے لیا گیا ہے، یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی مجرموں سے آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا. وہ آہنی ہاتھ کا آتا نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے نا، سختی سے نمٹا جائے گا. تو یہ حکم دینے سے کہ نوٹس لے لیا، نوٹس لینا، حکم دینا کچھ نہیں ہوتا. کام کر کے دکھائیں بھائی.